السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک انصاف کی کارکردگی اب بڑا چرچا ہو رہا ہے۔ 18 اگست 2018 سے 18 اگست 2020 تک اس کو 2 سال ہو گئے۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں 2 سال میں کیا کیا؟ حکومت کہہ رہی ہے ہم نے یہ کیا، اپوزیشن کہہ رہی ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن ایک دو باتیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ یہ کہ اس دوران وفاقی کابینہ میں بہت دفعہ تبدیلیاں ہوئیں۔ پہلی دفعہ یعنی پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان آئی ہیں، جن کی مالیت $2.768 بلین بن ہوئی ہے۔ اب اس کی ایک وجہ تو یہ کہی جا رہی ہے کہ جناب کیونکہ مڈل ایسٹ میں لوگوں کی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں تو وہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں، اور ریئل اسٹیٹ میں جو گورنمنٹ نے اتنی چھوٹ دی ہے اس کی وجہ سے ہر آدمی اس میں آ رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک پی ٹی آئی کا کلیم تو صحیح ہے کہ اتنی زیادہ ریمیٹنس ہوئی ہے۔ اب سستی بجلی کے پروجیکٹ لگائے جا رہے ہیں، عوام کو سستی بجلی کی فراہمی کے لیے اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں۔ قابل تجدید توانائی کے 12 منصوبوں کو کلیئرنس دے دی گئی ہے، جلدی عوام کو سستی بجلی بھی میسر ہوگی۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان میں ہائیڈل کے پروجیکٹس بالکل بند پڑے تھے، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے سب سے پہلے ہائیڈل پروجیکٹس کو اب فوکس کر لیا ہے، جس میں دیامیر بھاشا ڈیم جو ہے وہ ایک بڑا پریمیم پروجیکٹ ہے۔ دیکھیں ایوب خان کے زمانے میں ڈیمز بنے تھے، تربیلا ہو اور منگلہ ہو اور سملی ہو، یہ سارے جو تھے، اور جنرل مشرف کے ٹائم پہ ان ڈیمز کی ری بلڈنگ ہوئی تھی، ان کو دوبارہ سے بنایا گیا تھا اور ان کی کیپیسٹی کو ٹھیک کیا گیا تھا، پہلے سے زیادہ کیا گیا تھا۔ تو وہ تو کیونکہ پہلے کے تھے اور اس کو ری ورک اس کے اوپر کیا گیا تھا تو عام آدمی کو پتہ نہیں، لیکن مشرف کے ٹائم پہ بہت کام ہوا، اور اب یعنی اس کے بعد ہوا پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی حکومت نے آئی پی پیز کو ہاتھ تو ڈالا نا، احتساب کیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں امید کم ہے کہ ان سے زیادہ ملے گا، لیکن کم از کم کوئی 110 بلین تو ان سے واپس لیا گیا نا۔ شوگر مافیا کا ہمیشہ ذکر ہوتا تھا، ایوب خان کے زمانے سے ہوتا تھا، لیکن پہلی دفعہ شوگر مافیا کو بے نقاب کیا گیا، جس میں حکومت کے اپنے اندر بڑے لوگوں کی بہت زیادہ سبکی ہوئی ہے۔ اب پاکستان کی پہلی باری ایکٹیو فورن پالیسی آئی، اور فرنٹ فٹ کے اوپر سفارتی سطح پر پاکستان نے بہت کامیابیاں حاصل کی، خاص طور پہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پہ اجاگر کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو سپیچ یونائٹڈ نیشنز میں تھی، دیٹ واز اے ون 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 سپیچ، اور اس کی وجہ سے دنیا کو یہ پتا چلا کہ کشمیر از دا فلیش پوائنٹ بٹوین 2 نیوکلیئر کنٹریز، اور کشمیریوں کی جو پلائٹ ہے، جب عمران نے بہت ایک یعنی طریقے سے مودی کو فاشسزم سے لنک کیا اور مودی فاشسٹ مودی کہا، تو سڈنلی یورپ کے، امریکہ کے اور جو ویسٹ تھا اس کے اینٹنے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اس بات کو نوٹس کرنا شروع کیا۔ اور اس کے بعد کی بات ہے کہ واشنگٹن پوسٹ ہو، نیو یارک ٹائمز ہو، یا اسکائی ٹی وی ہو، کوئی بھی ہو، گارڈین ہو، یہ انہوں نے ہیومن رائٹ وائلیشن جو ہیں انڈیا میں اس کے اندر انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، اس کے اوپر اسپیشل رپورٹس بننا شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے شائننگ انڈیا کی کیمپینز چلتی تھی۔ پچھلے 2 سالوں میں پاکستان کو چین بھی نہیں لینے دیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں ایک پرابلم دوسرا پرابلم، کبھی افغانستان سے حملے کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی انڈیا جو ہے وہ بلوچستان کے اندر را کے ذریعے آپریٹ کر رہا ہے، ایل او سی تو باقاعدہ ہر دوسرے دن اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، کبھی ادھر سے ڈرون حملے، کبھی ابھی نندن والا واقعہ لے لیں، کبھی وہ کہتے ہیں پے لوڈ پھینک کے چلے گئے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے حملہ کر دیا، ہم نے مدرسے کو اڑا دیا۔ لیکن آج کیا ہے؟ اس کے بعد آج 2 سال کے بعد الحمدللہ خطے میں انڈیا جو ہے تنہائی کا شکار ہو چکا ہے، اور امریکہ کا اس کو آسرا، اور امریکہ اس خطے کا ملک نہیں ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی وجہ سے انڈیا کا جو مکروہ چہرہ ہے کشمیر کے اوپر وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ بھوٹان سے اس کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، سری لنکا سے اس کی نہیں بن رہی ہے، نیپال جو ہے اس سے بہت کشیدہ ہے اس کے تعلقات، بنگلہ دیش نے اس کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ خود انڈیا کے اندر جو علیحدگی کی تحریکیں ہیں انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا ایک دفعہ پھر۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے وعدوں پہ اگر نظر ڈالیں تو 2 سالوں میں بیرون ملک سے لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس بنائی گئی ہے۔ جب 5 ملین گھروں کی تعمیر کے لیے پالیسی فریم ورک کی مطابق کام شروع ہو چکا ہے، کچھ مکمل ہو چکا ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ پیسوں کی باتیں بڑی ہو رہی ہیں، کرپشن کی باتیں بڑی ہو رہی ہیں، ایک دھیلا تو آیا نہیں ہے پاکستان میں، نہیں آ سکتا ایسے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ کو قانون سازی کرنی ہے، آپ کو اپنے قوانین میں تبدیلیاں کرنی ہیں، اور آپ کو پہلے لوگوں کو اپنی عدالتوں کے تھرو جب آپ ان کو مجرم گردانتے ہیں تو اس کے بعد عدالتوں کے احکامات کے طور پہ پھر آپ انٹرپول کو رابطہ کرتے ہیں، آپ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو رابطہ کرتے ہیں، آپ اور جگہوں کی پولیس کو رابطہ کرتے ہیں، ورنہ وہ اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں لیتے ہیں، اور اس میں بالکل بھی آپ کو ہیلپ نہیں ہوتی ہے۔
اب اس کے اوپر کام شروع ہوا ہے، اب دیکھتے ہیں. اور بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق بہت ہی امپورٹنٹ ایک یہ کام ہے، پارشلی ابھی کمپلیٹ ہے، لیکن میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بیرون ملک پاکستانی جو ہے ان کو ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے. ان کی وجہ سے یہ ملک چلتا ہے، ان کی ریمیٹنسز کی وجہ سے اس ملک کو لائف لائن ملتی ہے. اور بیرون ملک پاکستانی جو ہیں ان کو یہاں پہ بہت مسائل ہیں. وہ ایئرپورٹ سے اندر آتے ہیں تو ان کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے گھروں پہ قبضے، ان کی جائیدادوں پہ قبضے ان کو ہم نے سفارت خانوں کے باہر بھی ہم نے لائنوں میں ان کو لگایا ہوتا ہے کہ NIC رینیو کرانے کے لیے، پاسپورٹ رینیو کرانے کے لیے. جب ان کے نمائندے یہاں پہ ہوں گے، جو لوگ ان کے اس پہ ووٹ پہ آئے ہوں گے، تو ان کی ایکسس ہوگی ہمارے پاور کوریڈورز میں، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. لوگوں کی پولیس تک رسائی بہت آسان ہو گئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پروفیشنل IGPs جو ہیں ان کی تعیناتی ہے، اور اقلیتوں کے لیے نیشنل کمیشن کے قیام کے لیے ایک فریم ورک پارشلی کمپلیٹ ہے. PTI کی حکومت کو اس ضمن میں بڑی تانوں کا بھی فیس کرنا پڑا ان کو کہ جی یہ فلاں مائنورٹی کو وہ دے رہے ہیں، پریفرنس دے رہے ہیں، یہ فلاں مائنورٹی کو دے رہے ہیں. پہلے آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے ساری اپنی جو اپوزیشن کی کیمپین ہے ایز این اپوزیشن ممبر، وہ جوئش کینڈیڈیٹ کے طور پہ انہوں نے گزاری کہ جی یہ جمائمہ سے شادی ہو گئی، وہ جو ہے تو گولڈ سمتھ کی بیٹی ہے، تو یہ سارا پروپیگنڈا. لیکن وہ نہیں ایسا ہوا. اب عمران خان واحد آدمی ہے کہ جو کھڑا ہوا کہتا ہے کہ میں نے نہیں اسرائیل کو ریکگنائز کرنا، لیکن وہی لوگ جو اس کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے تھے اب وہ معافی مانگ لیں نہیں. لیکن یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم اقلیتوں کو ریکگنائز کریں. اس کے علاوہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے فنڈ میں اضافہ ہوا ہے. نہ صرف اضافہ ہوا ہے بلکہ اس میں ہزاروں ایسے لوگ جو جعلی طور پہ فنڈز لے رہے تھے ان کی نشاندہی کر کے ان کو نکالا گیا، ان کے ناموں کو نکالا گیا. اس میں جو سرکاری ملازمین تھے ان کو شو کاز نوٹسز ایشو ہوئے ہیں اور ان کے خلاف تعدیبی کارروائیاں ہو رہی ہیں. یہ اس سے پہلے نہیں ہوا. اچھا، اب وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں بدلنے سمیت 37 پروگرامز جو ہیں وہ انڈر پروگریس ہے. اس کے اوپر مذاق بھی لوگ بڑا اڑاتے ہیں کہ جی ابھی بھی شروع نہیں ہوا تو یہ نہیں ہوا. تو کیسے ایک دم سے تو نہیں ہو سکتا نا. ایک چیز آپ بناتے ہیں، اس کو کسی منسٹری کے انڈر دیتے ہیں پروجیکٹ، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا پلان بنتا ہے، اس کے بلو پرنٹس بنتے ہیں، اس کا PC1 بنے گا، PC2 بنے گا، سبمٹ ہوگا، اپروولز ہوں گی، پھر وہ نیچے تک آئے گا. اگر آپ ویسے کر دیں گے تو وہ نیب کا پکا کیس ہے. جب حکومت جائے گی تو نیب آ کے ان کے گلے پڑی ہوگی کہ بھئی تم نے بغیر پورے پروسیسز کر کے تم نے کیسے پروجیکٹ نہیں شروع کیا. وزراء کیا کہتے ہیں، کئی امپورٹنٹ وزراء، مثلا اسد عمر کہتے ہیں جی کپتان اب کریز پہ سیٹل ہو گیا اور اب ایک لمبی اور پروڈکٹیو اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہیں، پاکستان کو آگے مزید بہتری کے دن نظر آئیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اگلا الیکشن بھی اسد عمر کے مطابق عمران نے جیتنا ہے. تو میں میاں صاحب کو تو کہہ دوں کہ آپ لنڈن میں ہی رہیں اور پلیز کافی پیتے رہیں وہاں پہ بیٹھ کے. شبلی فراز کیا کہتے ہیں، جو کہتے ہیں جی عمران خان نے دائیں اور بائیں بازو کی سیاست کو ختم کر کے درست اور غلط کی سیاست شروع کی. یہی بیانیہ لے کے ہم چل رہے ہیں اور 5th جنریشن وار چل رہی ہے. دشمن ہمیں ہر طرح کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے اور ہماری معیشت تباہ کرنا، ملک میں نا امیدی پھیلانا چاہتا ہے. اچھا، اس میں ایک اور دو چیزیں بھی ہیں کہ جب پچھلی حکومت تھی تو اس کے زمانے میں کیا ہو رہا تھا کہ آپ کو بتاتا ہوں کہ باسمتی چاول پاکستان کا بڑا ایکسپورٹ ہو رہا تھا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں ڈفرینٹ چیزوں میں سے. کئی انڈین کمپنیز انہوں نے جعلی چاول بنا کے اس میں ٹوٹا ویٹا ڈال کے چاول کا، اگر آپ کو اس کے متعلق پتا ہو، اور یہ کہہ کے اس پر لکھ کے نا کہ پاکستان باسمتی چاول، وہ اس طرح ایکسپورٹ کروایا، وہاں پہ رکھایا. جس نے کھایا اس نے کہا کہ یہ کیا بکواس چاول ہے. تو یہ ہر قسم کی آپ کو جو ہے نا، آپ جب ہوتا ہے نا کہ دشمن ملک میں نا امیدی پھیلانا چاہ رہا ہے تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی وہ ابھی ننن کے تھرو یا کلبھشن یادو کے تھرو وہ دہشت گردی کر رہا ہے، اکنامک دہشت گردی بھی ہو رہی ہے اور اس کو بھی کاؤنٹر کرنا چاہ رہا ہے. تو پاکستان کو کافی چیلنجز ہیں. اب شاہ محمود قریشی کیا کہتے ہیں، ایک لمبا عرصہ تو وزیر خارجہ تھا ہی نہیں، 5 سال تقریباً میاں صاحب کے ٹائم میں. اس کی وجہ سے ہم بہت سے فورم سے ہمارا نقطۂ نظر ہی نہیں پیش ہو پایا. اور نواز شریف نے خود ہی یہ عہدہ سنبھال رکھا تھا اور اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ یار کسی کو تو بنا لو، لیکن ان کو ڈر لگتا تھا کہ کوئی انٹرنیشنلی زیادہ نون نہ ہو جائے ان سے. اپنی کامیابیوں کو دیکھنے کے لیے دائمی حریف جو ہے اس کے عقائد و مقاصد اور اپنی کوششوں کو دیکھنا ہوگا. بھارت کی پاکستان کو تنہا کرنے کی پالیسی میں ٹوٹلی ناکامی ہوئی، فیلیور رہا. پاکستان کامیاب رہا. جنوبی ایشیا کے تمام اراکین جو ہیں وہ بھارت کی توسیع پسندانہ ڈیزائنز پر معترض ہیں.
پاکستان تو کہتا ہی تھا نا، لیکن آج چائنا بھارت کے توسیع پسندانہ منصوبہ پر سوال اٹھا رہا ہے، اور لداخ میں جو ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ نیپال کی پارلیمان سے منظور ہونے والی قراردادیں آپ کے سامنے ہیں۔ بنگلہ دیش جسے بھارتی کیمپ تصور کیا جاتا تھا، وہاں شریعت قانون کے بعد سرد مہری، ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات۔ کشمیر کا مسئلہ اتنا پرانا ہے جتنا پاکستان، لیکن یہ اسے عمران خان کی حکومت میں بین الاقوامی سطح پہ اجاگر کیا گیا، جو میں نے آپ کو بتایا، اور ایک سال میں 3 مرتبہ سلامتی کونسل میں کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آیا، اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے کمشنر نے کشمیر پہ 2 رپورٹ شائع کی جن میں بھارت کو بے نقاب کیا گیا، اور OIC کے 4 اجلاس ہوئے جس میں کشمیر کے مسئلے پہ بات ہوئی۔ حفیظ شیخ بہت کچھ کہہ رہے ہیں، پر حفیظ شیخ کی باتوں کو چھوڑ دیں، مجھے ان کی کسی بات کا یقین نہیں ہے۔ یہ ماننا پڑتا ہے کہ جہاں حکومت اچھا کر رہی ہے وہاں حکومت جو ہے وہ بڑے سوالیہ نشان بھی ہیں۔ حفیظ شیخ ان لوگوں میں سے جن کے اوپر سوالیہ نشان ہے، تو میں تو ان کے بیان کو آگے نہیں میں بڑھاؤں گا۔ اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی اس حکومت نے 2 سال میں ہمیں کیا دیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اس حکومت نے ہمیں ایک بات کا یقین دلا دیا کہ آپ اگر اٹل ارادہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے تو پھر آپ بڑی سے بڑی اپوزیشن کو اٹھا کے پھینک سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، MQM ہو، ANP ہو، ان سب کو ایک ساتھ تحریک انصاف نے ڈیفیٹ کیا۔ تحریک انصاف بڑے عرصے کے بعد ایک حقیقی معنوں میں فیڈریشن کی پارٹی بن کر ابھری، اور تحریک انصاف نے موروثی سیاست جو ہے اس کا کباڑہ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی پورا نہیں ہوا لیکن کر دیا۔ اب چکر یہ ہے کہ ہر ایک کے اتنے زیادہ، یعنی جب آپ 30 سال 40 سال اگر آپ حکومت میں ہی ہیں تو پولیس میں بھی سارے آپ کے بندے، اور بیوروکریسی میں بھی آپ کے بندے، اور وکیلوں میں بھی آپ کے بندے، صحافیوں میں بھی آپ کے بندے، ڈاکٹروں میں بھی آپ کے بندے، انجینئرز میں بھی، تو آپ کے لوگوں کو چینج تو نہیں کیا جا سکتا ایک دم سے، کیونکہ ایک تو وہ صحیح طریقہ بھی نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کس سے ریپلیس کریں گے۔ تو آپ جو ہے ان چیزوں کو ٹائم لگتا ہے، وہ آپ کے ہر ارادے کے آگے کوئی نہ کوئی سپیڈ بریکر رکھ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی سپیڈ، آپ کو کام نہیں کرنے دے رہے۔ لیکن بہرحال تحریک انصاف ڈٹی ہوئی ہے اور بڑی خوش اسلوبی سے اپنی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب خطے میں جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس کا پاکستان کتنا فرق پڑتا ہے۔ یہ پچھلا 1 سال جو اس میں سی پیک دوبارہ شروع ہوا ہے، جو کئی سال سے فریز ہوا، بتاؤ سی پیک کے بغیر پاکستان کی معاشی بحران کا خاتمہ جو ہے نا وہ ایک صرف دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہے۔ تو اب پاکستان نے ایک نیا نقشہ بھی جاری کر دیا، اور پہلی مرتبہ پورے کشمیر پہ، گلگت بلتستان، ان سارے علاقوں پہ دنیا کو یہ باور کرایا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ اب ہم ڈفرینٹ فورمز اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ کشمیر کی آزادی میں ہم نے ایک بہت بڑا حصہ ڈال دیا۔ کئی اور چیزیں ہیں جو ان کے اچیومنٹس بھی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے پاس سوالیہ نشان ہیں، اور جو ان کی پرفارمنس جو ہے انڈر اچیومنٹ کا شکار رہی ہے، لیکن اس پہ کریں گے بات کسی اور ٹائم پہ۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔